لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ فرمایا مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے ہرگز عار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ سعادت کی بات ہے، اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ ہی فرشتوں کو یہ عار ہے کہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں جو کہ مقرب ہیں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جس کو عار آوے اللہ کی بندگی سے، یعنی وہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے، جیسے کہ آج کل بہت سارے دنیا دار لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ مسجد نہیں جاتے، عبادات نہیں کرتے، وہ اپنا عیب سمجھتے ہیں، بڑے جو اپنا کبر سمجھتے ہیں، مسجدوں میں نہیں جاتے اور تکبر کرتے ہیں۔ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو سو جمع کرے گا ان سب کو اپنے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے سب کو جمع کرے گا، جو بھی اللہ کی بندگی سے عار محسوس کرتا ہے یا تکبر کرتا ہے۔ اور فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر دیں گے، بلکہ پورے سے اپنے فضل سے زیادتی بھی کر دیں گے، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور زیادہ دے گا اپنے فضل سے، ہاں جتنا بنتا ہے وہ بھی دے گا۔ دیکھیں جب آدمی کسی کا کام کرتا ہے تو اگر وہ اچھا کام کرتا ہے تو وہ خوش ہو کے انعام کے طور پہ بھی دے دیتا ہے اور جو ہے زیادہ دے دیتا ہے۔ ہارون رشید مرحوم کے صاحبزادے نے ایک دن میں 10 آدمیوں کے برابر کام کیا، تو ابو عامر جو تھے انہوں نے کہا جی آپ کو جتنا متعین اسے زیادہ دیتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس سے زیادہ کو کیا کرنا ہے، میں نے 1-2 وقت کا کھانا کھانا ہے، ہفتہ کھانا کھانا ہے، میں زیادہ کو کیا کروں گا، مجھے اتنا دے دے جو پہلے مقرر ہوا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے عار محسوس کی اللہ کی عبادت سے اور تکبر کیا، ان کا بدلہ کیا ہوگا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ ان کو عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ اور پھر وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پاویں گے اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار اور حمایتی، یعنی جب اللہ کو کھو بیٹھیں گے تو اللہ کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی نہیں ہے جو ان کی مدد کر سکے اور یا ان کی حمایت کر سکے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، فرمایا لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل پہنچ چکی ہے، ایک سند پہنچ چکی ہے، وانزلنا، اور ہم نے اتاری تمہاری طرف روشنی واضح کتاب، یعنی تم یقین ہے تمہارے پاس پروردگار طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے۔ کیا ہے وہ دلیل؟ وہ قرآن مجید ہے۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذریعے سے جو کچھ تم کو بتلایا جائے وہ سب حق ہے، وہ سچ ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے دلیل بھیجی تمہارے پاس۔ اور فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، فرمایا جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور تو ضرور اللہ پاک ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں، اور فرمایا ان کو ہدایت دے گا سیدھے راستے کی طرف، ان کو اللہ پاک ہدایت دے گا۔ تو برہان سے مراد کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک دلیل ہے قرآن پاک، اور جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور بعض رات کہتے ہیں اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، بعض رات کہتے ہیں قرآن ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لفظ برہان سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ علیہ السلام کے معجزات اور آپ پر کتاب کا نزول، یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کے لیے کھلے دلائل ہیں، جن کو دیکھنے کے بعد کسی اور دلیل کی احتیاج باقی نہیں رہتی۔
تو یوں سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود ہی ایک مجسم میں دلیل ہے۔ جی، یستفتونک، حکم پوچھتے ہیں تجھ سے، فتویٰ لیتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اور فرمایا کہ تو آپ ان کو بتا دیں، کہہ دیں ان کو، حکم خود اللہ بتاتا ہے تم کو کلالہ کا، ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثها ان لم یکن لہا ولد، تو یعنی جس کا کوئی بھی نہ ہو۔ اس صورت کے شروع میں ذرا بعد میراث کے احکام مذکور تھے، وہاں گزر چکے ہیں، کس کو کتنا ملے گا، پھر وہاں سے تقریباً ایک پارہ کے بعد دوسرے احکام کے ساتھ حکم میراث کی طرف پھر عود ہوا تھا۔ اب ختم صورت پر بھی یہ عود ہے، یعنی دوبارہ اس کا تذکرہ آ گیا۔ اسی کی طرف اشارہ، شاید 3 جگہ اس کے متفرق حکم دینے کی حکمت یہ ہے، اسلام سے پہلے میراث کے باب میں بہت ظلم تھا، اور صورت کے اول، وسط اور آخر میں اس کے ذکر فرمانے سے مخاطبین کو اہتمام بلیغ اس باب میں مفہوم ہوگا، جس سے وہ بھی زیادہ اہتمام کریں۔ یعنی یہ ایک ایسا حکم ہے میراث کا جو اکثر لوگ اس سے غافل بھی ہیں، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، اور بہت سارے لوگ اس میں جو ہے کسی کا جو ہے بیٹا نہ ہو، بیٹیوں کو تو پھر تو اس کو کیا کہتے ہیں، محروم ہی کہتے ہیں اس کے اولاد کو، بیٹا ہو تو ٹھیک ہے ورنہ بیٹیوں کو تو دیتے ہی نہیں ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، میریات، یعنی اس کی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں اس کا، ساری وہ کھا جاتے ہیں، بھائی وغیرہ دوسرے لوگ کھا جاتے ہیں۔ تو یہاں سے بتایا کلالہ، کہ کلالہ کا اگر کوئی مرد مر گیا اور اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی ایک بہن ہے، تو اس کو پہنچے آدھا اس کا جو چھوڑ مرا، اختن، یعنی بیٹا نہیں ہے، بہن ہے، تو وہ کسی کو بھی نہیں دیتے تھے، بھائی کھا جاتے تھے۔ تو فرمایا کہ اس کلالہ کس کو کہتے ہیں، اللہ پاک خود فتویٰ دے رہا ہے، تمہیں بتا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کا کوئی بیٹا نہ ہو، اس کے ایک بہن ہو، تو اس کو پہنچے گا آدھا اس کا جو چھوڑ مرا ہے، یعنی آدھا اس کی بہن کے لیے ہوگا، وہو یرثھا، اور وہ وارث ہوگا، اس کا بھائی وارث ہوگا، ان لم یکن لہا ولد، ہاں اگر اس کا جو اس عورت مری ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو پھر اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا۔ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر 2 بہنیں ہوں، ان كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، اگر دونوں بہنیں ہوں تو ان کو پہنچے گا کتنا، 2/3 ان کو ملے گا جتنا وہ چھوڑ مرا ہے، باقی جو 1/3 ہے وہ کیا کریں گے، وہ دوسرے ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر کہتے ہیں کوئی شخص مرا، اس کے بھائی بھی ہوں اور رشتہ دار اور بھی ہوں، اور اس عورتیں بھی ہوں، یعنی بھائی ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اور رشتہ داروں میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، تو ان میں سے کس کو کتنا ملے گا، مردوں کو کتنا اور عورتوں کو کتنا؟ تو فرمایا للذکر، مرد کو ملے گا حصہ، مثل حظ الانثیین، جتنا 2 عورتوں کو ملتا ہے حصہ، ان کے 2 عورتوں کے برابر حصے کے برابر ایک مرد کو ملے گا۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ عورت کا حصہ گویا کہ پہلے متعین ہوا، للذکر، بھائی مرد کو بھی دو، بھائی کتنا دیں، مثل حظ الانثیین، جتنا 2 عورتوں کو ملتا ہے اس کے برابر ایک مرد کو دے دو۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے مرد کا حصہ ہے اور عورت کا نہیں، پہلے عورت کا حصہ متعین ہوا، مرد کا بعد میں، ہاں البتہ مرد کے تقویت قوی ہونے کی وجہ سے اس کو زیادہ دے دیا۔ یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ بیان کرتے تمہارے لیے، ان تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو، تمہیں واضح اللہ بیان کر دیتے ہیں، تفصیلیں اور قرآن ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے مسائل معلوم ہو جاتے تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ کلالہ کے حکم اور اس کے سبب نزول بیان فرمانے سے چند باتیں معلوم ہوئی، جو کچھ یہ یاد کر دی ہیں۔ چلیں